بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام حسن علیہ السلام ابو سمسام کو لے کر ریگستان پہنچے اور ایک ٹیلے کے قریب جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور زمین کے ساتھ کچھ کلام کی جو کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا کو ٹیلے پر مارا تو ٹیلا درمیان سے پھٹ گیا، تو اس میں ایک گول چٹان موجود تھی جس کے اوپر نور کے ساتھ 2 سطریں کندہ تھیں۔ پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور دوسری سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے عصا کو پتھر مار مارا تو پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے ناکہ کی رسی برآمد ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سمسام اس کو پکڑ لے۔ ابو سمسام نے جب رسی کو پکڑ کر کھینچا تو 80 ناکہ سرخ پشت، سیاہ اور سفید چشم والی جن کے اوپر پارچہ جات یمن اور طلائی حجاز موجود تھے برآمد ہوئیں۔ ابو سمسام جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سمسام کیا تو نے وہ پا لیا ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا؟ ابو سمسام بولا ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تحریر و سند مجھے دے دو۔ ابو سمسام نے تحریر جناب علی علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ جناب نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر فرمایا اس کی خبر مجھے میرے بھائی اور چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان اونٹنیوں کو جناب صالح کی ناکہ سے 2000 سال قبل خلق فرمایا تھا۔ منافقوں نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام کے جادو کا تھوڑا سا کرشمہ ہے۔ بحار الانوار جلد 42 صفحہ 32-37، حدیث 11 عن تفسیر الامام العسکری۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر حاکم ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو الحسن تو امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کس نے تجھے لوگوں پر حاکم قرار دیا؟ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے لوگوں کا امیر بنایا ہے۔ پس وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ علی علیہ السلام کے اس فرمان کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے لوگوں پر حاکم قرار دیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا علی کا امیر المومنین ہونا اللہ تعالیٰ کی ولایت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کو فوق العرش منعقد کر دیا تھا اور اس پر فرشتے گواہ ہیں، یعنی علی علیہ السلام خلیفۃ اللہ اور حجت اللہ ہے اور مسلمین کے لیے امام ہے۔ علی علیہ السلام کی اطاعت مقرون ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ متصل ہے۔ جو اس سے جاہل ہے وہ مجھ سے جاہل ہے اور جو اسے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے۔ جس نے ان کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے اس کے حکم سے انکار کیا اس نے میری رسالت کا انکار کیا۔ جس نے اس کے فضائل کو رد کیا اس نے مجھ میں نقص اور کمی کی، اور جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے اس پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا، کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میری تعنیت سے خلق ہوا، اور میری دختر فاطمہ کا شوہر ہے اور میرے بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کا والد ہے۔ پھر فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے 9 بیٹے اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا دوست اللہ کا دوست ہے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 227-228
ان امالی الصدوق۔ علی علیہ السلام کے لیے منصب خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟ حسین بن محمد خارکی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینیہ سے سوال کیا کہ سأل سائل کی آیت مجیدہ کی وجہ نزول کیا ہے؟ سفیان نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جو اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں کیا، اور میں نے یہی سوال جعفر ابن محمد علیہ السلام سے کیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ غدیر خم کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بازو کو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمایا کیا میں نے تم تک رسالت نہیں پہنچا دی؟ کیا میں نے تمہیں نصیحت نہیں کی؟ سب نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علی سے دشمنی کرے۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور رسوا کر اسے جو علی کو چھوڑ دے۔ سب لوگ منتشر ہو گئے اور یہ خبر حارث بن نعمان فہری تک پہنچی تو اس نے اپنی سواری کے اونٹ کو درست کیا اور اس پر سوار ہو کر چلا۔ اس اثناء میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے۔ جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اسے باندھ دیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ہمیں توحید کی دعوت دی تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، تو نے ہمیں رسالت کی دعوت دی تو ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، ہم نے کہا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ ہے، پھر تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، تو نے ہمیں روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، تو نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے حج کیا، تو نے ہمیں کہا کہ اگر تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں تو سال میں 5 درہم صدقہ دو، ہم نے ایسا کیا۔ پھر تو نے اپنے چچا زاد کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کا مددگار ہو اور اسے ذلیل و رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ کیا یہ تیری جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو 100 بار دہرایا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شخص غصے کی حالت میں یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ اے اللہ اگر محمد حق پر ہے تو میرے اوپر آسمان سے پتھر آئے کہ ہمارے اولین کے لیے سزا اور عقوبت اور آخرین کے لیے نشانی بن جائے، اور اگر محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو اس پر پتھر نازل ہو اور اسے سزا دے۔ یہ شخص اپنی ناکہ کے پاس آیا، اس کا رسا کھولا اور اسے درست کیا اور مکہ سے چلا۔ جب یہ ابتح سے نکلا تو اللہ نے آسمان سے ایک پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور اس کی دبر سے نکل گیا اور یہ مر گیا۔ بس اس وقت یہ آیات مجیدہ نازل ہوئیں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، سورہ المعارج آیت 1 تا 3۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا شخص نہیں، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 175 عن تفسیر فرات الکوفی۔ علی علیہ السلام کے لیے منصب امامت آپ علیہ السلام کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ غدیر خم کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پالانوں کا ایک ممبر بنایا اور ممبر پر جا کر خداوند کریم کی حمد و ثنا بیان کی۔ بعد ازاں علی علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کر بلند فرمایا اور کہنے لگے، اے اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔